نہ شناختی کارڈ تھا، نہ یہ کلاشن کوف تھے، نہ یہ گنے تھی، وہ تیر تلوار نیزے برچے کا دور تھا۔ تو اس دور میں اس طرح کی حفاظتیں تھیں، نہ اس دور میں بم ایجاد ہوئے تھے، بم پھٹتے نہیں تھے۔ تو اب کیا کیا پھٹتا ہے آپ کو پتا ہے۔ تو اب جیسا دور ویسے حفاظتی اقدامات۔ ہوائی جہاز میں جاتے ہو کیا بغیر وہ اب پاسپورٹ کے جانے دے گا کوئی؟ بلکہ ایک بھی کمزوری ہوئی تو نکال پکڑ کے ساتھ بٹھا دے گا، یہاں تک کہ وہ دو گیٹوں سے گزارتے ہیں۔ وہ سیکورٹی گیٹ جو لگے ہیں نا اپنے، ایسے 2 گیٹ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، جب ہوائی جہاز میں جانا ہو تو 2 گیٹ سے گزارتے ہیں اور باقاعدہ باڈی سرچ کرتے ہیں کہ اندر کچھ ہے تو نہیں، ساری چیزیں نکالو بھائی، ادھر سے گزارو، خالی ہو کر آؤ ہمارے پاس۔ پھر یہ یوں 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 کر کے وہ بجاتے ہیں، اور جس کو تجربہ ہوگا اس کو پتا ہوگا۔ میرا خود امامہ کھول کے بھی دیکھا ہے جب شک پڑا ان کو۔ اب میں ان کے سامنے ہوشیاری کروں کہ مجھے جانتے نہیں ہو، میرے لاکھوں مرید ہیں، تو بولے گا مولانا ہوں گے وہ، سمجھے، آپ ذرا چپ چاپ کھڑے رہے تو میں آپ کو چیک کر لوں، تو میری وہ ناک کاٹے گا۔ تو میں نے کبھی ایسا بولا ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے اپنے کو بولنے ایسا ہوتا نہیں، اس میں جو کرتے ہیں تو کرنے دیا جائے۔ تو اس لیے وہ شناختی کارڈ جس کے پاس نہیں ہوتا نا، یہ لوگ نہیں جانے دیتے، اور یہ ہمارا قانون ہے ہماری مجلس کا۔ تو اس میں میرپور خاص والے اسلامی بھائی سے میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ تشریف لے آئے تھے ڈپلیکیٹ سے تو واقعی ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، اور اگر پتہ تھا اس کے باوجود آ گئے تو خود کردہ علاج نیست آئے کیوں؟ تو اس لیے وہ جو بھی ہو، آپ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے شناختی کارڈ کی ترکیب کر کے کسی ذمہ دار کہ جب قافلے آئے نا ان کے ساتھ آ جائیں، مگر ہو اوریجنل۔ ذمہ دار کو بھی بغیر اوریجنل قافلے شناختی کارڈ کے ذمہ دار کو بھی داخلہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی شخصیت کو بھی لاؤ گے نا کہ بھائی یہ فلاں وزیر ہے تو ایم ہے، ہم اس کو ساتھ لائیں، بدزن ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، تو ان کا قانون بنا ہوا کہ شخصیت کو بھی ہم بغیر قافلے کے گیٹ پاس کے ہم آنے نہیں دیں گے۔ مدنی قافلے میں سفر، شخصیت کی ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے پھر اور کوئی ترکیب ہو جائے تو ہو جائے۔ فی الحال یہ قافلے کی جو ملاقات ہے اس میں صرف قافلے والے ہوں، یہ ہماری مطلب ہے کہ کوشش ہے یہ ہے۔ اب اس میں کوئی خیانت کر کے کوئی ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر کسی کو داخل کر دیتا ہو تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس سے میں ناراض کہ جو مجلس کا ہمارا جو ذمہ داروں سے ہماری ترکیب بنی ہے، جو طے ہوا ہے، اس کو سب کو چاہیے کہ اسی کو فالو کریں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے نا تو یہ سیکورٹی مضبوط رہے گی اور آپ سب کی بھی حفاظت رہے گی۔ خالی میرا خطرہ نہیں ہوتا، اس وقت اندر ایک تعداد ہوتی ہے میرے ساتھ، تو مجھے لینے آئے گا، اکیلا نہیں لے جائے گا، خدا نہ خدا پھر دوسروں کو بھی ساتھ لیتا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے تو ایک نہیں مرتا، بیچارے کتنوں کے چچڑے اڑ جاتے ہیں لاشوں کے، یہ سب کو پتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ روزمرہ کا گویا معمول ہے، ملک میں کہیں نہ کہیں روز اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، آئے دن میں معمول ہے ہمارا۔ خود ہمارے باب المدینہ میں تو شاید ایسی واردات ہوئی ہے کہ جو ملک کی تاریخی واردات تھی، پچھلے دنوں ہی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بابل اور آدھے باب المدینہ میں اس کی آواز آئی تھی، فیضان مدینہ میں آواز آئی تھی، اور کھڑکیوں کے کانچ شیشے ٹوٹ پھوٹ کر جو اس کے ذریعے کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اتنی تباہی مچی کہ بس جس کی کوئی حد نہیں۔ باب المدینہ کی تاریخ کا بڑا واقعہ تھا۔ تو اس لیے وہ اس میں ناراض ہونا ہے نا تو اپنے آپ پر ناراض ہونا چاہیے کہ میں اپنی پوری مطلب ہے کہ وہ ترکیب بنا کر کیوں نہیں گیا، میں نے غلطی کیوں کی۔ آپ بولو ایئرپورٹ پہ جا کر کے پاسپورٹ تو گھر پہ بولا ہوں، خدا کی قسم میں نے پیمنٹ کر دی ہے، ٹکٹ ہے میرے پاس، سب کچھ ہے، کیا آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے دے گا؟ یعنی بدعنوان جو ہوگا نا وہ بھی نہیں بیٹھنے دے گا، تو اس کو پتا ہے کہ آگے جہاں اترے گا وہاں پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی اس کی، اور میرے کو یہ پکڑوا دے گا کہ اس نے میرے کو چڑھایا تھا بغیر پاسپورٹ کے۔ تو اس لیے وہ دھوکے سے خیانت سے بھی اتنے راستے تنگ ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے کہ بغیر پاسپورٹ کے کوئی سوار نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی سورس لگا لیں آپ۔ وہ بڑے سے بڑے وزیر کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے بغیر پاسپورٹ کے، اس لیے کہ اس کو آگے اترنا ہے، اور ادھر بھی تو پاسپورٹ دیکھ کر دکھا کر اس کی جو فارمیلٹیز ہے اس کو پوری کر کے ہی وہ اس ملک میں انٹر ہوگا۔ ہاں،
یہ جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہے نا، اس میں البتہ پاسپورٹ کی حاجت نہیں رہتی. اس میں بھی بہرحال چیکنگ یہ وہ دوسرا نظام اپنا مضبوط ہوتا ہے. اور ٹکٹ تو ٹرین کی بھی بغیر شناختی کارڈ شاید نہیں ملتی. تو آپ بولو گے یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ میں اتنی دور سے گیا تھا اور میرے کو ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ پکڑ کے وہ پولیس کے حوالے کر دیا. تو قانون تو یہاں کی بھی کچھ قوانین ہے، اس میں ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ایمان سلامت رکھے. آپ اپنے ذمہ دار کے ذریعے آپ تشریف لے آئیں اور اس مہینے کے قافلے میں سفر کیے ہوں، آپ محرم شریف کے قافلے میں سفر کر لیں. اور انشاءاللہ جب میرپور خاص کا قافلہ آئے گا آپ کا ملاقات کے لیے، فارم بھر کے آپ آ جائیں انشاءاللہ، تو آپ کی زیارت مجھے مل جائے گی، ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن پھر بھی ایک خانہ خالی رکھتے ہیں ہم، ایک خانی. وہ یہ کہ یہ سیکورٹی والوں کو کلی اختیارات دیے ہوئے، ان کو اگر کلی اختیارات نہیں دیتے نا تو کوئی بھی مصیبت آئی تو وہ پھر یہ چھوٹ جائیں گے کہ نہیں ہم کو تو یوں بولا تھا، کسی ذمہ دار نے یوں بولا تھا. نہیں، تو ہم نے ان کو کلی اختیارات دیے کہ تم کو کسی بندے پر شک پڑتا ہے تو پھر تم اس کو روک لو. اب اگر تمہاری آ کر کوئی شورا والے بھی سفارش کرتے ہیں تو ان کو ماننے کی میری تو اجازت نہیں ہے. تم کو شک پڑتا ہے اس کو روک لو. یہ سیکورٹی یہ جانتے، شورا والے نہیں جانتے. جس کا میٹر ہے وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر کبھی کبھی یہ بھی اعتراض ہو کہ الیاس اتنی سیکورٹی کیوں کرتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، اب تجھے ہم مطلب ہے کہ سیکورٹی کا نگران بنا دے، تو آ جائے اور کس طرح سیکورٹی کرے. اتنے اس کے ساتھ پولیس والے کیوں ہیں؟ تو یہ بیچارے مطلب ان کی مطلب عقل کم ہوتی ہے تھوڑی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاید ہر ملک کی یا کم از کم آپ کے اپنے ملک کی جو فوج ہے نا، ڈیفینس اس کو بولتے ہیں، حفاظت پر سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ خرچہ حفاظت کا ہوتا ہے. حالانکہ جنگ بھی نہیں ہوتی اور یہ اربوں روپے فوجی کھا جاتے ہیں. تو اب کوئی ڈیڑھ ہوشیار آ کر بولے کہ یار یہ فوجیوں کو اتنا کیوں کھلاتے ہیں، اتنے سال سے جنگ کہاں ہوئی ہے؟ تو ارے بھائی ادھورے شاہ، یہ فوج ہے جبھی تو جنگ نہیں ہوئی. اگر یہ فوج نہ ہوتی نا تو نہ آپ ہوتے نا میں ہوتا. یہ دشمن سب کو ہڑپ کر جاتا، ڈکار بھی نہ لیتا. تو ہمارے ماشاءاللہ فوجی جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو آپ کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے اور دشمن کے راستے بند رکھیں کہ کوئی آ کر گھس کے دکھائے. تو اس لیے یار سمجھا کرو. تو جس کی جیسی ضرورت ویسی وہ اس کی حفاظت کا کرتا ہے، جیسے دکان کی، مکان کی. اور آپ سویٹر پہنتے ہو نا، کائے کو پہنتے ہو؟ تو سردی کی سیکورٹی ہے نا یہ بھی یار. وہ لون کا کرتا پہن لو، آپ کو سخت سردی میں، کڑکڑتی سردی میں آپ کو پتا چل جائے گا بدن کی سیکورٹی ہوتی ہے. یا بخار شریف جو ہے وہ سلامی کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور کھانسی آپ کو گلے لگا لیتی ہے یا آپ کے گلے سے لگ جاتی ہے تو آپ کو پتا چلے گا. تو اس لیے جسم کی سردی سے، گرمی سے، وہ دھوپ کے لیے حفاظت کے لیے چھتیں، ہر طرح یعنی کہ پورا نظام جو ہے نا وہ حفاظت اور سیکورٹی پر مبنی ہے. اگر دیکھتے چلے جاؤ تو سیکورٹی قدم قدم پر سیکورٹی ہے. یہ پولیس تھانے جو بنے ہوئے ہیں یہ کیا سیکورٹی کی بھی، چوروں کو پکڑنے کے لیے، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے پولیس والے کچھ نہیں کرتے. اگر یہ پولیس والے نہ ہوتے نا تو اس وقت ہم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے چین سے، سارے ہم کو یہاں اندر آ کر لوٹ جاتے. صحیح بولتا ہوں میں. الحمدللہ پولیس والے بھی کام کے، سارے رشوت خور نہیں کام کے. ان کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ جرائم پر قابو رہتا ہے، ورنہ تو ایک دوسرے کو سب مار کے خود ہی ختم ہو جائیں. یہ جیلیں جو ہیں، یہ فوجیں، یا یہ جتنے بھی ہمارے ایجنسیاں ہیں، سب سیکورٹی ہے. اور اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو کون انکار کرے گا؟ ہر چیز کی سیکورٹی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو آپ نے دیکھا نا واجب کا بھی لفظ آیا کہ جب وہ میدان جنگ میں ہے اور ان کو پتا ہے کہ دشمن بالکل آپ کی غفلت کا منتظر ہے، تو فرمایا گیا کہ پناہ میں رہے، اپنی پناہ کو رکھے. اور لفظ واجب کا آپ نے ابھی سنا، یہ ان کے لیے. میں اپنے لیے کوئی اس پر حکم نہیں لگاتا کہ میرے لیے یہ پناہ کا واجب ہے. بہرحال جس کو جان کا خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی، اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے.
اور یہ عقل بھی اس کو تسلیم کر